استحکام کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے، اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیش رفت یہی ہونی چاہیے، بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے کہ مینڈیٹ کو ریکگنائز کیا جائے. اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے. تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. السلام علیکم، بیٹھو. ماشاءاللہ میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سوال ہیں، میں عادی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنسز میں اور ٹیڑھے ترچھے سوالوں کا، تو لہٰذا صبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لیجئے گا. کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں، اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس کے جواب کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے 5 سالوں میں آپ نے کیسا رہا، کیا مشکلات آپ کو آئیں ان دوران صدر میں، اور کیا مشکلات آپ نے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات حل کی، کوئی بڑی مشکل نہیں. جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نا. ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہو تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی، اللہ کی مدد رہی. تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی. میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا، اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کوئی مشکل نہیں جناب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے کہ جس عہدے پر آپ تھے، ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کو دیکھنا چاہیے، جس عہدے پر آپ تھے اس کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا، کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا؟ کیا رکاوٹیں اس میں کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان سے پورے پاکستان کے، لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے، آپ اپنے اس منصب کو ترجیح نہیں دیتے تھے. اچھا جی، ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ اچھا اگر آپ نے پچھلے میری 2 سال کی 2.5 سال کی کارروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے. ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے. ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے. کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی، مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا. آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی، مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے منصب کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ آپ کو اچھا میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں. میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا، تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں. اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا. تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں، میں نے اصولوں کے اعتبار سے. میں کرپشن کے خلاف رہا. کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول، بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں. پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں. تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں، تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے، یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو. تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے موجودہ کام کو جو ہے سپورٹ کیا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اگر کہ کس نے کہا ذرا بتاتے جاؤ. یہ نہیں، یہ کس نے کہا آرٹیکل 6 پہ چلنا چاہیے؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ نہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. نہیں میں بتاتے جاؤ، سوال کی بات ہوتی ہے. مخالفین نہیں، مخالفین غیر آئینی کام تھے، اس کو سپورٹ کیا، حکومت توڑنے کے حوالے سے آپ نے سپورٹ کیا، تو آپ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سر اسی میں کون کہہ رہا ہے؟ یہ بتاتے جاؤ نا، تو میں اسی کو رسپونڈ کروں. مخالفین، اچھا بہت سارے مخالف، اچھا ایڈ کرو، ایڈ کرو، بتا دو. موجودہ حکمران یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے ہم نوا ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا. بہت اچھا. بعض اوقات اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی, یعنی کہ آپ بہت اچھے. مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا. آپ وہاں مختلف مقامات پر مختلف جو ایون موقع آئے تھے, جیسے آپ نے نگراں حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے اس ٹائم ان سے حلف نہیں لیا. آج میں حلف لے کر آ رہا ہوں. آخری لمحوں میں آپ نے حلف اچھا, آخری لمحوں میں جب نہیں لیا تھا. جب نہیں لیا تھا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے, عدالت بھی موجود ہے. عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا, ہے نا, اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں. اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم, چلائیں. مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی, میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا. اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا, ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ. ڈاکٹر صاحب آپ جس پر الزام لگاتے رہے ایک کر لو بھائی, ایک کر لو, ایک یار. دونوں میں سے خان صاحب کے حوالے سے وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا, کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے. تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے, کہ آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں, اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے. خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ اعلان کر دیے جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں, میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ. کہ یہ جو ایک سائفر کی بات نکلی تھی, کیا وہ واقعی صحیح تھا, آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا, آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے, آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے, زرداری صاحب کو, کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا. اٹھوایا نہیں, میں نے حلف اٹھوایا. چیف جسٹس صاحب شہباز شریف کا حلف انہوں نے لیا. وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا. میں نے آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے, اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے, کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا. جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز میں مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں. اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا. اچھا آپ یہ بتائیے, نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے, اس کو منطقی لیول پر لے جائیں. پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے, کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا. اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا. کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے, آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا. فار ایگزامپل, تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. سائفر دیکھا آپ نے یا نہیں؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا, ہاں ضرور میں نے آپ دیکھا. نے کہا عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے. دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے, پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں, ہے نا. کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے. یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں, تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں, اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں. اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا, اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے یار. اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا, یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے. تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے, یہ ملک اچانک ترقی کرے گا. عارف علوی صاحب, ایک
عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے، یہ میری غلطی تھی۔ اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں، اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا۔ وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات؟ میں نے آج ہی میں اب آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی، ملانے کی نہیں ہوا، اس میں ہٹ درمی کس کی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں۔ دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ، جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا۔ تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا، ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو، ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا، میں بھی کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی بانٹ دی گئی۔ ہاں جی ہاں، تو اس پہ کوئی نہیں، میں نے تو کہا نا، میں نے تو نیشنل اسمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو۔ میں نے یہ بھی کہا، جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو۔ تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست، ارے یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا، نظر آتا ہے، بچے انصاف جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا، ایسا نہیں۔ الوی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں، ہر طرف سے یہ دھاندلی کا شور ہے، آپ صدر پاکستان تھے، آپ کی بھی بڑی اطلاعات ہوں گی کہ کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے؟ واہ واہ، اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے، وہی جواب میرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کا کیا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان کیا کرنے والے ہیں؟ اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رہائی کی اٹھائی۔ اب کیا ہے، پارٹی کو منظم کریں گے، کیا کہیں گے؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے، آپ آئے ہیں واپس تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں، دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی، 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا، جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا، تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے، تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں۔ تو وہ جو کام، یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو۔ تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قوم کو اکٹھا کر سکے، یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا۔
پہلے لوگ محنت کرتے ہیں. اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, بڑی انوکھی کوالٹی ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں, صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا, اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو. اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکے, اس نے دکھا دیا. واہ واہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی الزامات ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا جس کے بھی خلاف ہوں ان کا آپ کون کرتے ہیں؟ خان صاحب وہ اپنی رائے دیں گے, میں اپنی رائے دوں گا. آپ الزامات بتائیے, میں اس کی رائے دے دوں گا. یہ تھوڑی یار, یعنی آپ یہ کہیے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پارٹی کی باغ ڈور دی جائے, دوبارہ باغ ڈور دی جائے, پارٹی کی باغ ڈور دی جائے تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو چلائیں گے. میں کچھ نہیں چلے گا, آگ لگا دو, یہ کر دو. کیا بات, اس کو بھی میں اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے. ریزسٹنس ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے یار. بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر, لاٹھیاں کھائی ہیں یار, ٹیئر گیسنگ کھائی ہے, گولی کھائی ہوئی ہیں, گولیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نہ گزرے ہوں. تو لہٰذا یہ پاکستان کا اسٹرگل آسان نہیں ہے. یہ جو حکومت آ گئی ہے وجود میں, لوگ کہتے ہیں کہ معاشی بڑے چیلنجز ہیں, آپ پریزیڈنسی سے آ رہے ہیں, کچھ بتائیں نا اس بارے میں. پاکستان دیکھیے میں بتاؤں, میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ IMF کا جو ڈائریکٹر ہے نا, چیئرمین, اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت کے ایسے سلوشنز نہیں ہیں کہ جو ہو جائیں. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں, تم بھی باندھ لو. وہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو. اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا نا. لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا, لوگ کچھ کہتے تھے, اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا. اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیے تھے, وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے کیونکہ لوگ مجھ سے میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی استحکام کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری, استحکام کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے. اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیش رفت یہی ہونی چاہیے, بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے کہ مینڈیٹ کو ریکگنائز کیا جائے. اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے. تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. السلام علیکم, بیٹھو. ماشاء اللہ, میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سوال ہیں, میں عادی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنسز میں اور ٹیڑھے ترچھے سوالوں کا, تو لہٰذا صبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لیجئے گا. کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس کے جواب کی. ڈاکٹر بتائیے 5 سالوں میں آپ نے کیسا رہا, کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں ان دوران صدر میں, اور کیا مشکلات آپ نے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات حل کی, کوئی بڑی مشکل نہیں. جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نا. ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہو تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی, اللہ کی مدد رہی. تو مجھے کوئی کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی. میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی, کوئی مشکل نہیں جناب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے کہ جس عہدے پر آپ تھے, ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کو دیکھنا چاہیے, جس عہدے پر آپ تھے اس کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا, کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا, کیا رکاوٹیں اس میں کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان سے پورے پاکستان کے, لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے, آپ اپنے اس منصب کو ترجیح نہیں دیتے تھے. اچھا جی, ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ اچھا اگر آپ نے پچھلے میری 2 سال کی 2.5 سال کی کارروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے. ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے. ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے. کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں, کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی.
मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया। आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है, वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई। दूसरा हिस्सा आपका क्या था मेरे भाई? आपने अपने मनसब के हिसाब से एक पार्टी के लिए काम करते रहे, जबकि आपको अच्छा, मेरी पार्टी और मैं उसूलों के पाबंद हैं। मैंने जितनी भी सियासत पाकिस्तान में की है, उन 1969 से मैंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसूलों के पाबंद रहा हूँ मैं। और उसूलों को, अगर पार्टी उसूलों की पाबंद रही है तो मैं पार्टी के उसूल सिर्फ इस वजह से उसकी पैरवी ना करूं कि क्योंकि ये पीटीआई के उसूल हैं लिहाजा मैं उससे दूर रहूँगा। तो मैंने पार्टी के एतबार से नहीं, मैंने उसूलों के एतबार से, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ रहा। कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर कि करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए? पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हों, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आपके मौजूदा काम को जो है सपोर्ट किया और आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो अगर कि किसने कहा, जरा बताते जाओ। ये नहीं, ये किसने कहा आर्टिकल 6 पे चलना चाहिए? ये कोर्ट का फैसला है क्या? नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बताते जाओ, सवाल की बात होती है। मुखालफिन नहीं, मुखालफिन गैर आईनी काम थे, उसको सपोर्ट किया, हुकूमत तोड़ने के हवाले से आपने सपोर्ट किया, तो आपके खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर इसी में कौन कह रहा है? ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूँ। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफ, अच्छा ऐड करो, सर इसी में ऐड करो, बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तमाम गैर आईनी कामों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बाज़ औक़ात अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि आप बहुत अच्छे। मुख्तलिफ मकामात पे ओथ नहीं लिया। आप मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जो इवन मौके आए थे, जैसे आपने निगरान हुकूमत जब बनी पीडीएम की, तो आपने उस टाइम उनसे हल्फ नहीं लिया। आज मैं हल्फ लेकर आ रहा हूँ, है ना? आखिरी लम्हों में आपने हल्फ, अच्छा आखिरी लम्हों में, जब नहीं लिया था? जब नहीं लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना? उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। डॉक्टर साहब आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे, एक कर लो भाई, एक कर लो, एक यार, दोनों में से खान साहब के हवाले से, वो जनरल फेज के हवाले से आया क्या? जनरल फेज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। शायद इख्तलाफात एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के यहीं पर पैदा हुए, तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पर राज़ी किया जा सके कि जनरल फेज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, कि आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए? मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था, आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है, जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया, उठवाया नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब शहबाज शरीफ का हल्फ इन्होंने लिया। वो वाला बता दें उसका क्या, साइफर का? मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो, तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है
تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔ جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز میں مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں۔ اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائیں۔ پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا۔ اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا۔ کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے، آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا۔ فار ایگزامپل تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، ہاں ضرور میں نے دیکھا۔ آپ نے کہا عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں، ہے نا۔ کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے۔ یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں، تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے۔ یار اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا، یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے۔ تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے، یہ ملک اچانک ترقی کرے گا۔ عارف علوی صاحب، ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے، یہ میری غلطی تھی۔ اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں، اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا۔ وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات؟ میں نے آج ہی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی، نہیں ہوا، اس میں ہٹ درمی کس کی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں۔ دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا۔ تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کوئی بات ہو، ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا، میں بھی کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی
बांट दी गई। हाँ जी हाँ। तो इस पे कोई नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। मैंने ये भी कहा, जिस दिन मैंने वो साइन भी किया उसके अंदर भी लिखा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा तो ये असेंबली मत कॉल करो। तो मैं तो बज़िद हूँ इस बात में कि मखसूस नशिस्त, अरे यार इंसाफ भी कोई चीज़ है ना, नज़र आता है, बच्चे इंसाफ जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मखसूस तौर पर इंसाफ कर दिया जाए और वो कानून और सब चीज़ों के मुताबिक हो और सबको नज़र आ रहा हो कि इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अलवी साहब ये बताइएगा कि 2024 को जो आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर हुए हैं, हर तरफ से ये धांधली का शोर है, आप सदर पाकिस्तान थे, आपकी भी बड़ी इतलात होंगी कि क्या जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कोई मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, लोगों के वोट को जो है वो छीन के किसी और को दे दिया गया है? आपको ऐसा लगता है कि जो है वो यहाँ पे मैंडेट चोरी किया गया है? वाह वाह, इतना मासूमाना सवाल आपका है। मैं समझता हूँ कि गली शहर में सबसे इसका जवाब ले लीजिए, वही जवाब मेरा है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? अब आपका क्या मुस्तकबिल का लाएमल क्या है? इमरान खान क्या करने वाले हैं? उसके लिए कुछ आवाज उठाएंगे? मैं तो आज भी पहली आवाज़ मैंने रहाई की उठाई। अब क्या है, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, क्या कहेंगे? सिंध में जो है कोई बड़ी क़यादत नहीं है, आप आए हैं वापस, तो आप सिंध की क़यादत भी नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ पार्टी के जो पहली मेंबरशिप थी, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया था। जब पार्टी नहीं बनी थी मैं उनसे शौकत खानम के दफ्तर में मिलने गया था। तो जब से मैं इत्तेफाक करता हूँ वो मेरे लीडर हैं, और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे और मेरे लीडर होंगे। तो आज भी वो मेरे लीडर हैं। तो वो जो काम, यार इतना दयानतदार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का। पहले लोग मेहनत करते हैं, इतनी कौम इकट्ठा कर ले तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है, यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके, उसने दिखा दिया। वाह वाह। समझते हैं कि उनके जितने भी इल्जाम हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हों या जिसके भी खिलाफ हों, उनको आप कौन करते हैं? खान साहब वो अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय दूंगा। आप इल्जामात बताइए, मैं उसकी राय दे दूंगा। ये थोड़ी यार, यानी आप ये कहिए, डॉक्टर साहब अगर आपको पार्टी की बागडोर दी जाए, दोबारा किसकी पार्टी की बागडोर दी जाए, तो उसी तरह से आप उस पार्टी को चलाएंगे? नहीं, तो मैं नहीं, कुछ नहीं चलेगा, आग लगा दो, ये कर दो। क्या बात, उसको भी मैं ओन करता हूँ, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की बात होती है। रेजिस्टेंस ऐसी थोड़ी होता है यार, बड़ी हमने मारें खाई हैं सड़क पर, लाठियाँ खाई हैं यार, टीयर गैसिंग खाई है, गोली खाई भी है, गोलियाँ खाई भी हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम ना गुजरे हों। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का स्ट्रगल आसान नहीं है। ये जो हुकूमत आ गई है वजूद में, लोग कहते हैं कि माशी बड़े चैलेंजेस हैं, आप प्रेसिडेंसी से आ रहे हैं, कुछ बताएं ना इस बारे में। पाकिस्तान देखिए मैं बताऊं, मैं कई मरतबा कह चुका हूं, देखो मईशत ऐसी चीज़ नहीं है कि IMF का जो डायरेक्टर है ना, चेयरमैन, उसको भी पाकिस्तान में लगा दो तो मईशत के ऐसे सोल्यूशन नहीं है कि जो हो जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अवाम को साथ लिया जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई टैक्स लगना है तो कम से कम ये कहा जाए कि देखो मैं अपने पेट पर भी पत्थर बांध रहा हूँ, तुम भी बांध लो। वो लीडर है जो अवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना, लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए, मैंने ये भी कहा था कि अभी KP की असेंबली मत तोड़ें। मगर जब 2 करोड़ अवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायीद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे।